اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد، عن الرضا علیہ السلام قال رحم اللہ عبدا احیا امرنا فقلت کیف یحیی امرکم قال علیہ السلام یتعلم علومنا ویعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. اپنے تمام دیکھنے والوں کو ولادت امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایام ولادت امام رضا علیہ السلام ہے، اور اسی مناسبت سے آپ کی زبان مبارک پر جاری ہونے والی یہ حدیث جسے محدثین نے نقل کیا، آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس حدیث میں امام چند چیزوں کی طرف اپنے چاہنے والوں کی توجہات مبذول کرا رہے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ امام کچھ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ رحمت کرے اس شخص پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. امام نے خود بھی بتایا کہ امر کیا ہے. بہرحال یہ تو دعا ہے، خود صرف امام رضا علیہ السلام کی ہی کلمات میں نہیں، بلکہ آپ سے پہلے دوسرے ائمہ معصومین کے کلمات میں بھی یہ کلمہ دکھائی دیتا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن احیا امرنا، اللہ رحم کرے اس شخص کے اوپر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. یا چھٹے امام فرماتے ہیں یا داؤد ابلغ موالی عنی السلام، اے داؤد راوی ہے، امام اس سے خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے داؤد ہمارے چاہنے والوں کو میں ہمارا سلام کہنا، اور ان سے کہنا رحم اللہ عبدا، اللہ رحمت کرے اس شخص کے اوپر اجتمع مع آخر، کہ جو کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھے فتذاکر امرنا، اور ہمارے امر کو مورد گفتگو قرار دے. فإن ثالثہما ملک، جب یہ دو اہل بیت کے چاہنے والے کسی مقام پر جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اہل بیت کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، تو ان میں ایک تیسرا فرد بھی موجود ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ ملک ہے، وہ فرشتہ ہے کہ یستغفر لہما، جو ان دونوں کے لیے استغفار کرتا ہے. وما اجتمع اثنان علی ذکرنا، اور یاد رکھو کہ جب بھی کوئی دو لوگ ہمارے آپس میں بیٹھ کر ہمارے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو پروردگار عالم ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے. وخیر الناس، اور بہترین انسان وہ ہے کہ جو ہمارے بعد ہمارا ذکر کرے، ہمارے امر کو بیان کرے. ودعا الی ذکرنا، اور ہمارے ذکر کی طرف لوگوں کو بلائے. یا اسی طرح سے فضیل کی وہ مشہور و معروف حدیث، اس میں بھی امام معصوم جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں یا فضیل فرحم اللہ من احیا امرنا. تو یہاں پر بھی 8ویں امام
دعا کر رہے ہیں کہ رحم اللہ عبدن احیا امرنا. راوی کہتا ہے فقلت کیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ تو امام نے فرمایا کہ یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو سیکھے، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ، اور ان علوم کو لوگوں تک پہنچائے، سکھائے. اور امام نے عجیب جملہ فرمایا فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، جب لوگ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے خوبصورتی اور محاسن کو جانیں گے تو وہ خود بخود اہل بیت کی اتباع کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے کلام کا ذکر کرنا، جن کے کلام کو بیان کرنا، جن کے بارے میں گفتگو کرنا، اسی کو ائمہ معصومین نے کہا ہے احیاء امر. لہذا فضیل سے امام صادق نے فرمایا تھا من ذکرنا او ذکرنا عنده، جو ہمارا ذکر کرے یا جس کے نزدیک ہمارا ذکر ہو، فخرج من عینیہ، اور اس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی اگر ایک آنسو نکل جائے تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، ولو یہ کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. کیا ہے؟ یعنی ذکر اہل بیت، تذکرہ اہل بیت، اہل بیت کے محاسن کو بیان کرنا، یہ آپ کی چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے. تو آج کیونکہ 8ویں سرکار سے مناسبت اس وقت موجود ہے، جن ایام میں ہم اپنی اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، یا ایام ولادت امام رضا علیہ السلام ہے، اور مختصر سا وقت ہے، لہٰذا میں چند جملے اس معصوم امام کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ معصوم امام کہ جس کا نام تو علی ہے لیکن اپنے لقب کی نسبت سے زیادہ مشہور ہے، یعنی امام رضا. امام کے بہت سارے القابات ہیں، ان میں سے ایک لقب امام کا رضا ہے جو بہت ہی مشہور ہے، جس لقب سے امام کو سب جانتے ہیں. یوں تو سارے کے سارے امام راضی ہونے والے ہیں، لیکن امام ہشتم کو اس صفت سے پکارا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی یہ صفت دوسری صفات کی نسبت زیادہ جلوہ افروز ہوئی. رضا کیا ہے؟ عزیزان محترم، رضا کا مقام وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد انسان صرف خدا کی طرف دیکھتا ہے، اپنی طرف نہیں دیکھتا. حضرت موسیٰ جو اللہ کے نبی ہیں، پروردگار عالم سے فرماتے ہیں کہ پروردگار تیری بہترین مخلوق جو ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت جبرائیل کو حکم دیا گیا اللہ کی بہترین مخلوق موسیٰ کو دکھا دی جائے. ایک بیابان میں گئے، ایک بوڑھا شخص اپاہج پروردگار کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اور یہ کہتا جاتا ہے کہ تسبیح خدا اس کی زبان پر ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تو بہترین ہے، اے پروردگارہ تو ہے جو کچھ آج اس حالت میں بھی کہ وہ اپاہج ہے، جسم کا کوئی عضو صحیح و سالم نہیں ہے، پروردگار کا شکر ادا کر رہا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ جبرائیل کہاں ہے وہ شخص؟ کہا یہی شخص ہے، اور ابھی دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. روایت کہتی ہے پروردگار کے حکم سے حضرت جبرائیل نے اس کی آنکھوں کو لے لیا، وہ زمین پر گرا. اس پر گرنے کے بعد بھی وہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتا ہے. حضرت موسیٰ قریب گئے، کہا کہ میں مستجاب الدعویٰ ہوں، مجھے بتا، میں تیری بینائی کو دوبارہ پروردگار سے دعا کرتا ہوں. کہا نہیں، جب پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا پروردگار مجھے اسی عالم میں دیکھنا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ اس عالم کو دیکھ رہے ہیں، اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. کہا تو پروردگار کی ہم کس چیز پر کر رہا ہے؟ کہا میں اس چیز پر اس کی تعریف کر رہا ہوں، اس چیز پر اس کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں جس جگہ پر رہتا ہوں وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے. پروردگار عالم نے مجھے چنا
کہ میں اس سرزمین پر اس کی عبادت کر سکوں۔ تو عزیزان محترم، پروردگار عالم سے وہ شخص اس مصیبت والی زندگی میں بھی کسی اور چیز کا تقاضا نہیں کر رہا، بلکہ صرف اور صرف اس کا یہی کہنا ہے کہ پروردگار عالم کسی طرح سے اس سے راضی ہو جائے۔ پروردگار یہ نہیں چاہتا اس کے پاس آنکھ ہو، وہ راضی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا جو ایک لقب ہے وہ ہے رضا، یعنی یہ وہ لقب ہے امام کا جو پروردگار عالم نے اس شخصیت کو عطا کیا۔ کہ امام جواد علیہ السلام سے جب کسی نے کہا کہ سنا ہے کہ مامون نے آپ کے بابا کو رضا کا لقب دیا، تو امام نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے جو شخص بھی یہ کہتا ہے، یہ خدا کی طرف سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے، وہ رسول کی رضا پر راضی تھے، اور نہ صرف راضی بلکہ امام کے لیے کہا گیا سریع الرضا، بہت جلدی راضی ہو جانے والا۔ اور بہت جلدی راضی ہو جانے والا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو غریب الغربا سمجھنا پڑے گا۔ یہ امام جس کو سریع الرضا کہا گیا، یہی غریب الغربا بھی ہے، اپنے شہر سے دور، اپنے جب شہر میں ہے تو بھی غریب ہے، لیکن جب کوئی امام کے پاس آ کر حلالیت طلب کرتا ہے تو امام اگلی بات اس سے نہیں کرتے، بلکہ امام اتنی مہلت نہیں دیتے کہ سامنے والا اپنی عذر خواہی کے لیے اپنی زبان کے اوپر جملات کو لے کر آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ زبان پر لے کر آئے، اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے امام دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ امام جو غریب تھا اس کے باوجود سریع الرضا بھی تھا۔ اور اس امام کی زیارت کے اندر ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں، السلام علی الامام الرؤوف۔ رؤوف یعنی مہربان۔ البتہ یہاں پر علماء نے فرق کیا ہے رحمت میں اور رافت میں، یہ دو صفتیں۔ کیا فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رحمت یعنی کیا؟ کہتے ہیں کہ رحمت یعنی کسی کے ساتھ مہربانی کرنا، رافت کا معنی بھی ہے مہربانی کرنا۔ کہا لیکن فرق ہے، کہ رافت اس مہربانی کو کہتے ہیں جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، جس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ڈاکٹر اپنے مریض کا علاج کرتا ہے، اس کی رحمت اس وقت اس کے شامل حال ہوتی ہے، لیکن اس علاج کے دوران مریض کو تکلیف پہنچتی ہے، بس رحمت ہوتی ہے لیکن تکلیف بھی ساتھ آتی ہے۔ اور رؤوف اسے کہتے ہیں کہ جو علاج کر دے ایسے کہ مریض کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ امام رؤوف ہیں، آپ کی مہربانی صرف پریشان لوگوں کے ہی شامل حال نہیں ہوتی، بلکہ سب، آپ کی مہربانی سب کے لیے ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو بس پریشانی میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں ہماری شفاعت کر دیں۔ بے شمار واقعات اس سلسلے میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، کس طرح سے دو بھائی جو اپنے گھر سے نکلے، ایک بھائی جس کے شر سے سارے محلے والے لوگ تنگ تھے، یہاں تک کہ وہ قافلے، جس قافلے کے ساتھ یہ زیارت امام رضا علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے، لوگ تنگ تھے، راستے میں اس کی وفات ہو گئی۔ سب لوگ اتنا تنگ تھے کہ شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کا بھائی تھا، مجبور تھا، اپنے بھائی کو لے کر آیا، غسل و کفن دیا، امام کے حرم لے کر گیا، اسے تدفین کی۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو بہت ہی اچھے حال میں، کہا یہ کیسے؟ کہا کیا بتاؤں، جب تم مجھے غسل دے رہے تھے تو مجھ پر ایسا تھا جیسے آگ برس رہی ہو، کفن دے رہے تھے تو آگ، جب تم نے میرا جنازہ تیار کیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں آگ میں ہوں، دو فرشتے آئے اور مجھ پر عذاب کرنا شروع کر دیا۔ جب میں جیسے ہی میرا گہوارہ حرم امام رضا میں داخل ہوا تو وہ فرشتہ عذاب جو ہے رک گئے، اور اب جب میرے گہوارے کو، تابوت کو امام رضا علیہ السلام کے حرم اور زری مبارک کے گرد طواف کرا رہے تھے تو ایک ضعیف اور نورانی شخص کھڑا تھا جو مجھ سے یہ کہتا تھا کہ امام سے کہو کہ وہ تمہاری سفارش کریں، شفاعت کریں۔ لیکن میں نے امام کی طرف متوجہ ہوا، امام سے فرمایا، امام نے اپنا منہ پھیر لیا
پھر اس شخص نے دوبارہ کہا دیکھو اگر تمہارا تابوت یہاں سے باہر چلا گیا تو پھر دوبارہ عذاب کے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ میں نے پھر امام سے کہا، پھر اس بوڑھے شخص نے مجھ سے کہا کہ ان کو ان کی والدہ کا واسطہ دو، اور پھر جب میں نے امام کو امام کی والدہ کا واسطہ دیا تو امام نے اس کے بعد میری طرف رخ کیا، اور آپ کی عنایت کی وجہ سے آج میں اس وقت بہت سکون میں ہوں۔ اس کے بعد مجھ پر وہ عذاب نہیں آیا۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ رؤوف امام ہے کہ جو اپنے حرم میں ہر قسم کے انسان کو آنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاریخ میں مشہور واقعہ بھی ہے شیخ بہائی کا کہ جو یہ چاہتے تھے کہ امام کے صدر دروازے پر جو ہے وہ ایسے کلمات لکھ دیے جائیں کہ جن کے باعث، جن کی وجہ سے برے افراد اس حرم میں داخل نہ ہو، لیکن امام کو وہ منظور نہیں تھا۔ لہٰذا امام نے متولی حرم کو خواب میں آ کر کہا کہ اس سے پہلے کہ شیخ بہائی آئے اس دروازے کو نصب کر دو، اور شیخ بہائی کو متوجہ کرایا کہ دیکھو نہیں، یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہر قسم کا شخص آئے اور یہاں سے ہدایت حاصل کرے۔ تو عزیزان محترم، بہترین وقت ہے اس عالم آل محمد کے دروازے پر جانے کا، ان کی ولادت کا دن ہے، جائیں ان کی بارگاہ میں واسطہ دیں ہم سب، اور ان سے دعا کریں کہ اے ہمارے امام، اے وہ ذات کہ جو پروردگار عالم کے نزدیک مقام رکھتی ہے، آپ دعا توسل میں پڑھتے ہیں، اشفعی یا وجیہن عند اللہ، اے وہ ذات کہ جو پروردگار عالم کے نزدیک مقام و مرتبت رکھتی ہے، پروردگار کے نزدیک ہماری شفاعت فرما۔ یقیناً آپ اور میں، ہم اپنی دعاؤں کے اندر اس چیز کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں امام کی عظمت کا، اس امام کا کہ جس نے خود یہ فرمایا فَمَنْ زَعَرَنِي عَلَى بُعْدِ دَارِي فِي غُرْبَتِ بِتُوس كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص بھی اس غربت کے عالم میں میری زیارت کو آئے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پروردگارہ بحق کے ائمہ معصومین ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔